کا احوال بتائیے. بخاری صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے. علی بخاری نے آپ سے کیا بات کی, کیا خان صاحب نے بتائیے گا. آج بشریٰ بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد علی بخاری کو, بلکہ وہ کہیں اور تھے, ان کو فون کر کے کہا گیا کہ آپ آ جائیں. تو علی بخاری صاحب اندر گئے ہیں اور عمران خان نے جو ان کو باتیں بتائی ہیں, ایک تو انہوں نے پوچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان اور قاسم وہاں پہ عمران خان نے کہا تھا کہ باہر اس کی پٹیشن فائل کریں گے جو ہیومن رائٹس ابیوز اور جو ٹارچر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اس کا پوچھ رہے تھے. تو کیونکہ ایک دم علی بخاری کو اندر بلا لیا گیا تو کوئی انفارمیشن چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں. باقی انہوں نے بتایا عمران خان نے کہ ان کو کوئی اخبار نہیں مل رہا, کوئی ٹی وی نہیں ہے, ان کی ایک قسم کی انفارمیشن, ان کی باہر کی ساری انفارمیشن بند ہے. ان کی آپ نے دیکھ لیا ملاقاتیں بالکل بند ہیں. میری بہن آخری جو ان سے جن کی ملاقات ہوئی تھی وہ میری بہن کی تھی, اور اس کو 6 اگست کو جو تھی وہ میری بہن کی آخری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد 2 ہفتے میں 2 دفعہ ملاقاتیں عمران خان کی بشریٰ بی بی سے ہونی چاہیے, وہ بھی نہیں ہوئی تھی. وہ بھی آج جا کر ہوئی ہے میرے خیال میں 10 دن کے بعد. یہ میرا خیال ہے 10 دن یا 2 ہفتے کے بعد بشریٰ بی بی سے بھی آج ملاقات ہوئی ہے. اور ان کو کتابیں, جب میری بہن گئی ہیں 2 ہفتے پہلے, تو تب ان کو 4 کتابیں لائر کے تھرو 4 کتابیں جو ملی تھی, جو میرے خیال میں عمران خان کے لیے 1.5 دن کی بات ہے. کہتے میں نے 2 دن میں پڑھ چکا ہوں. اس کے بعد جو وہاں کتابیں ہم نے 2 تقریباً مہینے پہلے دیے ہیں, وہ انہوں نے عمران خان کو نہیں دی. اور یہ آپ کو پتہ ہے قانونی حق ہے عمران خان کا, نیشنلی انٹرنیشنلی, یہ آپ ان کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. یہ ان کے بیسک حقوق ہیں. ڈاکٹرز نہیں, ان کو کوئی, پہلے ہم نے کسی نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس کے ڈاکٹرز آئے تھے, کہتے میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, پچھلے 2 ہفتے سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو جو عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, تو علی بخاری نے کہا, عمران خان نے پوچھا کیسز کا, کہ لوگوں کا کیسز کا اریسٹ تو نہیں کوئی ہوا ہے, لوگوں کے بارے میں کہ یہ جو اب لوگوں نے جب یہ 14 اگست کو انہوں نے باہر نکلے پی ٹی آئی, کوئی اریسٹ تو نہیں ہوا, اس کا پوچھا. لوگوں کے کیسز کا پوچھا. انہوں نے ان کو صبح سپریم کورٹ کا بتایا کہ کیا ہوا ہے. تو علی بخاری نے کہا کہ پھر خان صاحب ہنس پڑے تھے کہ کیا امید رکھتے ہو, چلو چھوڑیں اس کو. عمران خان نے تو زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی, لوگوں کا پوچھا. انہوں نے کہا سب کے لیے پیغام بھیجا. انہوں نے کہا دیکھو سب کو ہمت کریں, یہ جو وقت ہوتا ہے نا, ایسا وقت, یہ مشکل وقت ہے, لیکن یہ میں 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوں, میرا بھی مشکل وقت آپ کہہ سکتے نہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی آپ ایک مقصد کے لیے آپ یہ جد و جہد کر رہے ہیں اور یہ جو تحریک چلائی ہے. بٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ گزر جائے گی, اور انشاءاللہ اس کے بعد صبح آپ ضرور طلوع ہوتے دیکھیں گے, روشنی ہوئے گی, آپ اس کی فکر نہ کریں, یہ وقت گزر جائے گا. انہوں نے لوگوں کو میرے خیال میں ہمت کا پیغام دیا کہ سب ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, یہ وقت گزر جائے گا, یہ اس کا پیغام تھا. اور خود جب مضبوط کھڑے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان ہم سب کے لیے ایک سمبل ہیں, ایک انسپریشن ہے, اور انہی کو دیکھ کر ہم بھی آج یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. ہم اگر آپ اس کو احتجاج کہنا چاہتے ہیں آپ احتجاج کہہ دیں, لیکن بہتر یہ ہوگا جیل جو انتظامیہ ہے کہ وہ ہماری ملاقات ہمارے بھائی سے کرا دے, کیونکہ اب 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جب پچھلی دفعہ وہ بھی میری بہن ایک کیس میں ملاقات ہوئی تھی, لیکن ملاقات والے دن پہ 1.5 مہینہ ہو گیا, ملاقات نہیں ہوئی ہے ہماری. کیس میں جج نے میری بہن, انہوں نے بلوایا تھا فیملی کو, تو جیل انتظامیہ نے صرف میری بہن کو اجازت ایک کو دی, تو اس لیے جیل انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی ہے کئی مہینوں سے.
اور عمران خان نے کہا اس کے اوپر بھی آپ پٹیشن ڈالیں کہ یہ کتابوں کے اوپر جو ڈاکٹرز نہیں ان کو ان کا معائنہ کر سک رہے، اور جو ملاقاتیں فیملی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، جو یہ جو ساری چیزیں اور جو آئسولیشن ہے اور جو ٹارچر ہے، یہ ٹارچر میں گنا جاتا ہے. یہ جو آئسولیشن ہوتی ہے، آج وہ کیا بتا رہے تھے کہ لاء کے مطابق 4 دن سے زیادہ آپ کسی کو آئسولیشن میں نہیں رکھ سکتے. یہ یہاں کے رولز ہیں نا. تو اس کا مطلب عمران خان کو اپنے کئی مہینوں سے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ پہلے بتائیں. یہ کوئی یہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے، جو عمران خان کہتے ہیں یہ عاصم لاء ہے، تو عاصم منیر بتائیں تو صحیح کہ عمران خان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے. اچھا میم، ابھی آپ یہاں پہ کتنی دیر بیٹھیں گی؟ دھرنا ہے یا احتجاج کب تک جاری رہے گا؟ احتجاج اور نہیں ہے، دوسرا کچھ ہماری ملاقات کروائیں. جو ہمارا آج منگل والے دن ہماری ملاقات کا دن ہے. دیکھیے اگر ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، ان کو تو عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں اٹھاتے ہیں جا کے چکری چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ ہمیں چکری چھوڑیں گے ہم واپس آ جائیں گے. میڈم، بڑے جید صحافی بڑے بڑے کالمز لکھ رہے ہیں کہ عمران خان جناب معافی مانگیں گے تو بات آگے بڑھے گی. بڑے بڑے جو صحافی ہیں پاکستان کے، ان کالمز کے حوالے سے آپ اس کا کیا؟ عمران خان کو کیا اس حوالے سے کوئی بتایا گیا؟ علی بخاری نے نہیں مجھے بتایا کہ پتہ نہیں یہ کالم لکھ کون رہا ہے. لکھوائے جا رہے ہیں، ایک سیکنڈ، لکھوائے جا رہے ہیں نا، یہ کالم لکھوایا جا رہا ہے نا. کہ دیکھیں یہ کالم کوئی اور میرے خیال میں بہت ہی پریشان اور پینک میں ہے. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیے اور اپنے یہ ڈاؤٹس کے تھرو اگر یہ کالم لکھوا رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے تو عمران خان کس چیز کی معافی مانگیں گے؟ عمران خان نے کوئی جرم کیا تو معافی مانگے. عمران خان کے ساتھ جو جرم ہو رہا ہے اور جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، پہلے تو بہتر یہ ہوگا کہ جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے لیے وہ معافی مانگے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں کہ چکری سے اگر یہ لے کے جائیں گے تو ہم پھر واپس آ جائیں گے. ہاں آج ہم واپس آ جائیں. تو کیا آپ اکیلا یہاں پہ دھرنا دیں گی پارلیمنٹیرینز کو یا ورکرز کو بھی ساتھ رکھیں گی؟ میں صرف بات کر رہی ہوں نورین نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ اور علیمہ خان، کیونکہ ہماری ملاقات کا مسئلہ ہے نا، تو ہم صرف 3 اپنی بات کر رہے ہیں. تھینک یو. لیکن میم وہ نواز شریف کے متعلق بھی اسی طرح کی چیزیں لکھ چکے ہیں ماضی کے اندر. کسی کام پہ ہے نا، جو ان سے لکھوانا چاہیے کام یہ نا کہ بڑے نہیں ہیں وہ مطلب لکھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کہاں میٹنگ ہوئی، کس کے لیے بول رہے ہیں. تو میں نے یہ بڑے نہ کیا انہیں کہ استعمال ہونے والے جو صحافی ہیں جو ہر وقت جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں.